اور یہ شیعہ سنی ہر کتاب میں اس آیت کا شان نزول اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ آیت جو ہے وہ بڑی معروف ہے، آپ نے بہت سارے صاحبان منبر سے بھی اس آیت کو اسی طرح سے سنا ہوگا جس طرح سے قرآن مجید میں ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کہ اے ایمان لانے والو، یہ آیت میں نہیں ہے، یہ لفظ بریکٹ میں، جو کہ اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے کہ بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور مومنوں میں سے بھی کوئی ولی ہیں۔ وہ کون ہے؟ یہاں پر نام نہیں لیا بلکہ کیا کیا، ان کی نشانیاں بتا دی۔ کیا ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں مومنوں میں سے جو ایمان لانے والے ہیں اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور زکوٰۃ کب ادا کرتے ہیں؟ جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کس قدر دلچسپ نشانی ہے کہ اگر خدا یہ نشانی نہ رکھتا، آخر میں جو لفظ وَهُمْ رَاكِعُونَ والی کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور مومنوں میں سے وہ ایمان لانے والے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بہت بڑی تعداد تھی اصحاب کرام کی بھی، آج کے افراد کی بھی، کہ جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو ہر شخص کہتا کہ میں ولی ہوں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، مومنین میں سے، نماز قائم کرنے والوں میں سے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے ہر شخص نہیں ہے۔ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور اس وقت زکوٰۃ دیتا ہے جب وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی مصادر روایت و حدیث میں جہاں پر بھی تفسیر کا تذکرہ ہوا ہے، اس آیت کا شان نزول اور مصداق ایک فرد ہے اور اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر یہ جو آیت نازل ہوئی تو اس کا واقعہ ایسا تھا کہ جلدی سن لیجیے، سنا ہوا واقعہ ہے۔ وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مختلف لوگ نمازیں ادا کر رہے تھے، فرادہ نماز، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔ روایات میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان تھا، رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ نماز ادا کر رہے تھے باختلاف روایات۔ تو ایک شخص دوپہر کے وقت، دن کے وقت وہ آیا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے مانگتا رہا، مسلمانوں اللہ کے نام پہ دے دو۔ سب لوگ نمازیں کر رہے تھے، کسی نے نہیں ادا، کچھ نہیں دیا۔ وہ مسجد کے اندر آ گیا، وہ مانگتا رہا خدا کے نام پہ، رسول کے نام پر، کسی نے سے کچھ نہیں دیا۔ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس میں ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے کہ تم ضرورت مندوں کا خیال رکھو، ان کو زکوٰۃ دو، ان کی مدد کرو۔ پھر بھی کسی نے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ شخص مسجد نبوی میں گھوم کر واپس جانے والا تھا کہ میں اب جا رہا ہوں، تو وہ گزرا امام علی کے پاس سے، اور امام علی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ اے خدا، تو گواہ رہ کہ میں تیری مسجد میں، تیرے گھر سے، تیرے بندوں کے درمیان سے تیرے نام پر مانگتا رہا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ جملہ سنا، اسی وقت مولا کائنات حالت رکوع میں تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک قیمتی انگوٹھی تھی۔ آپ نے اس انگوٹھی والا ہاتھ اس سائل کی طرف بڑھایا، اور وہ سائل بھی کیا خوب سائل تھا۔ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ امام نے ہاتھ بڑھایا، اس سائل نے بڑھ کے انگوٹھی اتار لی اور دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ جب یہ آیت، اب یہ واقعہ ہوا مسجد میں، اللہ کے رسول گھر پر تھے، یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کے رسول آئے مسجد میں اور کہا کہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، یہ کسی مومن کی نشانی ہے، یہ کیا عام واقعہ ہے؟ تو بہت سارے اصحاب نے کہا، یہ واقعہ دہرایا کہ ایسے ایسے شخص مانگ رہا تھا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیا، تو مولا علی نے جو ہے وہ انگوٹھی دے دی۔ تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو پتا بلایا اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے، اب یہ لفظ میرے ہیں لیکن مفہوم حدیث یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کی آیتوں کو نازل ہونے کا سبب فراہم ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے مومنین کا مولا بنایا ہے۔ یہ وہ ہے جسے اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ تمام دنیا والوں کا ولی بنایا ہے۔ تو یہ واقعہ پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی، روایات میں ہے کہ اس کے بعد بہت سارے اصحاب نے کہا کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پری پلانڈ یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ ہم رکوع میں ہوں گے، فلاں شخص کو بھیجنا سوال کرنے کے لیے، تو ہم بھی زکوٰۃ۔ اب وہ جیبوں میں نا درہم اور دینار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، مانگنے والا آیا جلدی سے درہم اور دینار دے دیے کہ بھئی ہم نے بھی زکوٰۃ دی ہے۔
تو جب یہ اطلاع رسول کو ملی، رسول ہنستے تھے، مسکراتے تھے اور کہا کہ ٹھیک ہے تم دے رہے ہو، خدا نیتیں جانتا ہے، لیکن یاد رکھو تم میں اور علی میں یہ فرق ہے، جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے عمل کرتا ہے وہ علی ہوتا ہے، اور جو آیتوں کے نازل ہونے کے بعد عمل کرتا ہے وہ عام مسلمان ہوتا ہے۔